السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی کچھ اہم نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی گئی کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جما دیے۔ ہم اس سے پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ پہاڑ ایک کھوٹی کی طرح کام کرتے ہیں جو زمین کو اپنی جگہ، زمین کی سطح کو اپنی جگہ قائم رکھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین کے اندر بہت بڑی مقدار میں لاوا پایا جاتا ہے جو مسلسل اندر بہتا رہتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہتا ہے۔ تو اندیشہ یہ تھا کہ اگر یہ لاوا اس طرح بہتا اور اس کو اوپر سے کوئی وزن نہ پڑتا تو یہ زمین کی سطح کو ہلاتا اور یہاں پر زندگی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ پہاڑ درحقیقت ایک کھوٹے کی طرح کام کرتے ہیں جو زمین کی سطح کو اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہیں، اور اندرونی لاوے کی بہاؤ کی وجہ سے سطح کے اوپر کوئی اس کا اثر نظر نہیں آتا یا کم ہوتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ کشادہ راہیں بنا دی۔ ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان میں راستے ہمیں ملتے ہیں تلاش کرنے پر، اور وادیاں بھی ہوتی ہیں اور جن سے ہم پہاڑوں کو پار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ آج تو انسان ترقی کر کے اس قابل ہو گیا ہے انسان کہ پہاڑوں میں سوراخ کر کے، سرنگ بنا کے اپنے لیے راستہ پیدا کر لیتا ہے، لیکن سینکڑوں سال سے انسان وہی راستہ استعمال کر رہا ہے جو کہ قدرتی طور پر بنے ہوئے ہیں اور جنہیں ہم وادیاں کہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بڑی اہم ارشاد فرمائی کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ جس کو انسان پہلے نہیں سمجھ سکا۔ آج جب کہ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے اور ہم نے زمین اور اس کی فضا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمین کے اوپر جو فضا ہے یا ہوا ہے کئی کلومیٹر تک چلی گئی زمین کی سطح سے، اور یہ نہ صرف اس میں ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس فضا اور ہوا میں اور بھی بہت سارے کام ان سے لیے جاتے ہیں۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ آسمانوں میں جو میٹرائٹس ہیں یا شہاب ثاقب جنہیں کہتے ہیں، تو وہ جب زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں بڑے بڑے گولوں کی شکل میں، تو اس فضا کی وجہ سے وہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ہوا، یہ فضا نہ ہوتی یا اتنی دبیز نہ ہوتی تو یہ سیدھے زمین کی سطح تک پہنچ جاتے اور بے پناہ نقصان پہنچاتے اور زندگی مشکل ہو جاتی۔ تو اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا تو اس فضا اور ہوا کا استعمال یہ ہے، اور دوسرے اس کے بعد مزید تحقیق کرنے پر سائنسدانوں نے پتہ چلایا کہ یہ ہوا، یہ فضا 5 اہم تہوں پر سے مل کر بنتی ہے، جن کے انہوں نے نام دیے ہیں، اور ہر تہ کا اپنا اپنا کام ہے جس سے وہ زمین کی حفاظت کر رہی ہے۔ پہلی تہ ہے یا پہلی لیئر کہہ سکتے ہیں، ٹروپوسفیئر ہے۔ یہ زمین کی سطح سے تقریباً 12 کلومیٹر تک اونچائی تک جاتی ہے
اس میں تمام گیسیں ہوتی ہیں جس میں آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن وغیرہ ہیں، جس میں سے آکسیجن ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کا درجہ حرارت 15 سے لے کر -60 ڈگری تک تقریباً جاتا ہے. اور اس میں بارش کی بوندیں بھی پائی جاتی ہیں. دوسری لیئر کا نام سائنسدانوں نے اسٹریٹوسفیئر دیا ہے، اور یہ وہ لیئر ہے یا تہ ہے جس میں ہوائی جہاز اڑا کرتے ہیں. اس کی اونچائی تقریباً 50 کلومیٹر تک جاتی ہے، اور یہی وہ تہ ہے، لیئر ہے جس میں اوزون لیئر بھی پائی جاتی ہے. یہ اوزون لیئر وہ لیئر ہے جو زمین کی پر زندگی کی بہت بڑی ضامن ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج سائنسدان اس بات سے پریشان ہیں کہ اوزون لیئر میں سوراخ ہو گئے ہیں. تو اس اوزون لیئر سے سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ یہ لیئر روک لیتی ہے ان کو. اگر یہ لیئر نہ ہوتی تو الٹرا وائلٹ ریز ڈائریکٹ سورج سے زمین تک پہنچتے اور یہاں زندگی عذاب بن جاتی، کیونکہ وہ بہت نقصان دہ ہے انسانی یا حیات کے لیے اور جانوروں کے لیے. تو اس کو روکنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ اوزون لیئر کا بندوبست کیا، جو کہ ٹروپوسفیئر میں پائی جاتی ہے. اور یہ ٹروپوسفیئر ٹھنڈا ہوتا ہے کافی، اور اس کی ٹھنڈک -100 ڈگری تک جاتی ہے. لیکن پھر جیسے تیسری لیئر آتی ہے جسے کہ میسوسفیئر کہا گیا ہے، یہ بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کا کام سورج کی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو روکنا ہے. اس کا فنکشن الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو جو سورج سے خارج ہوتی ہے، اور اگر یہ بھی زمین تک پہنچ جاتی براہ راست تو بڑا نقصان کر سکتی تھی زندگی کو. تو اس کا کام اس کو روکنا ہے. اور یہ تقریباً زمین کی سطح سے 700 کلومیٹر اوپر تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو چوتھی لیئر ہے وہ تھرموسفیئر کہلاتی ہے. یہ جب اس کے قریب آتے آتے پھر ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے، اور یہ اتنا گرم ہو جاتے، پھر گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے اس لیئر میں، تھرموسفیئر میں، کہ تقریباً 1200 ڈگری تک سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے. یعنی یہ تھرموسفیئر جو ہے، یعنی چوتھی لیئر جو ہے، تہ جو ہے، یہ گرم ترین ہوتی ہے. اور پھر اس لیئر سے نکلنے کے بعد پانچویں لیئر آتی ہے جسے ایکسفوسفیئر کہا گیا ہے. یہ لیئر یہاں پر ہوا بہت کم پائی جاتی ہے، اور اس کا درجہ حرارت بھی کافی ہوتا ہے، یعنی تقریباً 1200 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ لیئر ریڈیشن کو یہ لیئر بھی جذب کر لیتی ہے اپنے اندر. اور اس طرح اس کے بعد پھر پانچویں لیئر کے بعد پھر خلا ہی خلا ہے، ویکیوم ہے ایک طرح کا. اور ظاہر ہے کہ اگر یہی ویکیوم زمین کی سطح تک پہنچ جاتا، کوئی لیئر نہ ہوتی، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین پہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. تو یہ حفاظت کے انتظام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اس زمین کے پر زندگی کی حفاظت کے لیے، ان کو نقصان سے بچانے کے لیے. اور یہ وہی پروردگار کر سکتا تھا جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین پہ حیات پیدا کی. یہ اسی کا کارنامہ ہے کہ اس نے حیات پیدا کی تو اس کی حفاظت کے پورا بندوبست بھی کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں اس بات پر بھی ہمیشہ اس مالک کے حقیقی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے آگے سر جھکاتے رہنا چاہیے. والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا